حیات النبی ممات النبی کے جھگڑے اتنے، عوام تو اس میں پس کے رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں حیاتی جنتی، وہ کہتے ہیں مماتی دوزخی، مماتی کہتے ہیں حیاتی دوزخی، وہ کہتے ہیں مماتی. عوام جو کراچی میں تو یہی نہیں پتہ حیاتی مماتی ہوتا کیا ہے. لیکن آپ دیکھو ایک حیاتی کی مسجد میں جاؤ گے، جو متشدد لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ مماتیوں کی صبح و شام اس کا ایسا لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ مماتی جہنمی ہے. حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہے، چند الفاظ کا تھوڑا سا کھیل ہے بس. اور اگر ہے بھی تو چپ کر جاؤ یار، چھوڑو، کیا کرنا ہے اتنی ڈیپ میں جا کے باتیں بیان کرنے. عوام کو دوسری چیزوں میں لگاؤ جو قرآن نے جن چیزوں کو فوکس کیا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ہمارے یہاں جو فرقہ واریت کس اسٹائل کی چل رہی ہے، واقعہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں لیکن موقع کی مناسبت سے دوبارہ آ جائے تو اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی جنگل میں دو آدمی ملے، حالانکہ جنگل میں تو جانور ہوتے ہیں نا، اتفاق سے کوئی گم گیا ہوگا دوسرا بھی مل گیا. تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک بندہ میری طرح کا یہاں راستہ بھول گیا ہے. کہیں دنیا میں تھے نا وہ، تو امریکہ کے فرض کرو امریکہ کے جنگلوں میں. تو اس نے دوسرے سے پوچھا یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور تو بھی مجھے مل گیا، تو ہے کیا؟ اب اس کو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ کون سے مذہب کا ہے، کون سے کنٹری کا ہے، دشمن نہ نکلے کہیں. یار تو کدھر کا ہے؟ اس نے کہا میں پاکستان. اڑے زندہ باد، اتفاق سے میں بھی کہاں کا ہوں؟ پاکستان. نائس ٹو میٹ یو، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اپنا ملک ایک ہی نکلا. اچھا یار تو یہ بتا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہوں. اڑے ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان. ویری گڈ، زبردست مذہب. اب آپ کا خوف آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ بولو کم ہو رہا ہے. اپنا ہی ہے، ہر لحاظ سے اپنا ہے. مسلمانوں میں فرقے ورقے بہت چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. ایسا نہ ہو کوئی ایسے فرقے کا ہو کہ گردن اڑا دے یہیں میری کھڑے کھڑے کہ تجھے تو میں تلاش کر رہا تھا. اس فرقے کا بندہ جہاں ملے وہ واجب القتل ہے. باپ کو ایک خوف ہوا، ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا تیرا فرقہ کون سا ہے؟ اس نے کہا بھائی سنی ہوں. اڑے یار ہم بھی کیا ہیں؟ سنی. چلو شیعہ سنی کا جھگڑا بھی ختم. اچھا سنیوں میں تو 4 مکاتب فکر ہیں، وہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن چلو انسان کو اپنے ہم مسلک سے تھوڑا سا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اڑے یار ہم بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی جھینگے پہ بھی جھگڑا، کوئی کیکڑے پہ بھی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی خوراک، کوئی مسئلہ ہی نہیں. نماز بھی بالکل سیم ہوگی. آپ کو اور خوشی محسوس ہوئی. اچھا یار تو یہ بتا کہ حنفیوں میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں دیوبندی ہوں. ابے زندہ آباد یار، کوئی ربیع الاول پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سیم ربیع الاول دونوں کا ہے بھائی، سیم. تو ہم سب کا وہ امام حرم کے پیچھے ہم دونوں نماز پڑھ لیں گے، کبھی جانا ہوگا حج پہ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. زبردست. دیوبندیوں میں حیاتی ہے مماتی ہے؟ اس نے کہہ دیا مماتی. دھت تیرے کی، ادھر آ کے مار کھا گیا سالا. مجھے پتا تھا تو پنجپیری ہے. تو پھر اس کو جو مناظرے جنگل میں وہیں کیا شروع ہو گئے. تبھی تو لوگ مذہبی لوگوں سے نا بھاگتے ہیں کہ یار اس دلدل میں جتنا گھسو گے نا. اس لیے میرے بھائی، اس لیے اہل علم اسے نہیں کہتے کہ آپ کو جو آتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. نا 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 نا، عوام کے سامنے وہ رکھیں جو ان کی بنیادی ضرورت ہے. بڑا مسئلہ اہل علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو جن کو علم میں رسوخ نہیں ہے. قرآن نے اہل علم کی 2 قسمیں کی ہیں. قرآن نے ایک اہل علم جو اہل علم ہے، ایک وہ والراسخون فی العلم ہے جن کو علم میں کیا ہے؟ رسوخ، بہت مضبوط گرفت ہے. صرف کتابیں یاد کر لینا اور احادیث کا پتہ ہونا یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ متواتر ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ قرآن کی، یہ اس کو علم نہیں کہتے. صرف محض اس کو علم رسوخ، ڈیپ میں جانا، اسلام کے مزاج کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے. میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے نال مبارک، آپ کا جو جوتا ہے نال مبارک وہ لے کے جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے نبی سے یہ سنا ہے اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بھائی یہ علامت ہوگی کہ دیکھو نبی نے اپنی ایک نال مبارک دی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری طرف ہی نسبت ہے اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے. حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو ایسے کر کے دھکا دیا پیچھے، وہ بیچارے کولے کے بل زمین پہ گرے. فخررت علستی، اور واپس حضرت عمر نے فرمایا واپس. حضرت عمر بڑے جلالی تھے نا، جلالی. اچھا ہمارے دور میں ایسا ہوتا تو فوراً نبی کی حدیث کے گستاخ کا شاید فتویٰ لگ جاتا کہ وہ نبی کی حدیث سنا رہے ہیں اور یہ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ دھکا. حضرت عمر سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے جیسے کہ پوچھا گیا، نبی نے پوچھا عمر تم نے ان کو میری حدیث پیش کر رہے تم نے ان کو دھکا کیوں دیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں نے عمر کو حدیث سنائی، انہوں نے مجھے ایسے کر کے دھکا دیا. تو نبی نے عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ، اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذا یتکل الناس کما قال، فرمایا لوگ تو اس حدیث کو سن کے اسی پہ اعتماد کر لیں گے. لوگوں کے سامنے حدیث کا یہ ٹکڑا آئے گا بس کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت میں جائے گا، تو لوگ کہیں گے اچھا بھائی برے اعمال بھی کرتے رہو، صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو اور کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں. کیا مطلب؟ ابو ہریرہ یہ جب یہ بات پبلکلی بتائیں گے تو یہ لوگوں کی مینٹیلٹی سے اوپر کی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ملامت نہیں کی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، پھر نبی نے کیوں بتائی حضرت ابو ہریرہ کو؟ کیا معاذ اللہ حضرت عمر کا کی تفقع سید الانبیاء سے زیادہ تھی کیا؟
بھائی نبی نے یہ اشکال تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے نا کہ نبی نے کیوں بتا دی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام علم کی اشاعت ہے, تبھی تو حضرت ابو ہریرہ نے بعد میں یہ حدیث بتا دی نا سب کو, کیونکہ نبی کی تو ذمہ داری ہے جو بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. اور حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ ایز اٹ از جب یہ لوگوں کے سامنے جائے گی تو لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں لیں گے, تبھی نبی سے دنیا کے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث پھر بتائی لوگوں کو, تاکہ علم کا کتمان نہ ہو, یعنی علم نہ چھپے. کیونکہ اس وقت دوسری حدیثیں ہیں جن میں اعمال کی ویلیو ہے, وہ حدیثیں بھی امت کے سامنے آ گئی تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا, اس میں حکمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تفقع اور بصیرت کو بیان کرنا. بعض کام نبی کے دور میں ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں کسی اور صحابی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا, لیکن آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ آپ عورتوں کو پردے کا حکم دیں. کئی سارے احکام ایسے ہیں جو حضرت عمر نے بتائے اور وہ قرآن کا حکم بن کے نازل ہو گئی, نبی نے نہیں کیے وہ شروع میں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا ایک بڑا مقصد سیدنا عمر کی فضیلت بیان کرنا بھی تھا, کیونکہ نبی کے بعد ابو بکر اور عمر نے ہی اس جگہ کو سنبھالنا تھا, نبی کی جانشینی ادا کرنی تھی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کو فالو کرو. تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. خیر